الرحمن الرحیم۔ اے وطن تو سلامت رہے تا قیامت رہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو میری طرف سے السلام علیکم۔ میرے پاکستان کے بھائیوں دوستوں، پاکستان میں کیا ہو رہا ہے، کیا ہونے والا ہے، ہم کس طرف کو جا رہے ہیں، یہ ہر روز ہم پکارتے بھی ہیں۔ ہر روز نئے نئے واقعات رونما ہوتے ہیں، لیکن اس کے پیچھے گزشتہ 13-14 ماہ سے ایک ہی چیز کار فرمایا کہ کس طریقے سے پاکستان تحریک انصاف کو ختم کرنا، کس طرح پاکستان تحریک انصاف کو زیر کرنا، کس طرح عمران خان صاحب کو منظر سے ہٹانا ہے، کس طرح عوام کے دلوں سے عمران خان صاحب کو نکالنا ہے۔ یہ ساری چیزیں کچھ انٹرنیشنل کچھ باتیں آپ کے ساتھ شیئر کرنے کی کوشش کروں گا۔ اگر ویڈیو تھوڑی سی لمبی ہو جائے تو کوشش کرنا کہ اس کو اینڈ تک دیکھیں۔ چند ایک سوالات کروں گا، اس سوالات کے پیش نظر آپ خود ہی فیصلہ کرنا۔ میں تو اتنی سخت نہیں رکھتا کہ جواب دے سکوں، اس لیے آپ اپنے دماغ اور دل سے فیصلہ کر کے یہ سوچیں کہ ہم کس طرف کو جا رہے ہیں۔ کیوں حالات و واقعات بہت ٹائٹ کیے جا رہے ہیں، اور ان ٹائٹ حالات کے اندر سانس لینا بھی مشکل ہو چکا ہے۔ بالخصوص دو طبقات جو ہیں پاکستان کے اندر، ایک صحافت کا طبقہ، میں تو خیر صحافی تو نہیں کہہ سکتے مجھے، صحافی وہ لوگ ہیں جن لوگوں نے جو اب بڑے بڑے چینلز پر کام کرتے ہیں وہ صحافی ہیں، اور پاکستان کا عام ووٹر سپورٹر جو ایک پارٹی کو سپورٹ کرتا ہے، اس کے متعلق جو اقدامات اٹھائے جا رہے ہیں یا گزشتہ 13-14 ماہ سے اٹھائے جا رہے ہیں، وہ ہم لوگوں کو کس طرف لے کر جا رہے ہیں۔ سوال یہ پیدا کہ کل ایک بڑا جناب کھانا کیا گیا، کھانا بلایا گیا، کھانا کے اوپر جناب بڑے بڑے جو ترم خان صحافی ہیں ان کو بلایا گیا، یعنی میڈیا ریپریزنٹیٹیو جو ہیں وہ بلائے گئے تاکہ اپنا میسج کنوے کیا جائے۔ لوگ جمع ہو گئے، صحافی جمع ہو گئے، کچھ میڈیا مالکان کنٹوٹے جن کو بولتے ہیں وہ بھی چلے گئے، جن کے پاس صحافی کم ہے وہ خود ہی سارا کچھ مینج کرتے ہیں تو وہ بھی چلے گئے۔ تو اسی دوران تمام جناب کولیشن پارٹنر جو ہیں وہ یہ جو پی ڈی ایم حکومت کے ان کے چیدہ نمائندے وزیر جو بھی اس محکمے کے ہوں گے وہ بھی ہوں گے، میں تو خیر وہاں پہ نہیں موجود تھا جی، لیکن جو ایک نقشہ آپ کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جی۔ اس کے بعد ایک صاحب آئے جی، انہوں نے کہا کہ کان کھول کر سن لو۔ 3 منٹ میں انہوں نے اپنا بیان جو ہے وہ مکمل کیا، اور اس کے بعد وہ چلے گئے۔ 3 منٹ سے زیادہ انہوں نے بات نہیں کی۔ انہوں نے کہا کہ میں جو بات کر رہا ہوں اس کو غور سے سن لیں، کان پر ادھر انگلی پہلے کہا ہاتھ رکھیں، ادھر سے بات سنیں، اور اس کے ادھر الفی ڈال کر کان کو بند کر لیں کہ بات آگے نہ نکلے۔ دماغ کے اندر چپ فکس کر لیں جو میں الفاظ بول رہا ہوں، اسی طرح کام ہوگا جی۔ اس کے بعد پیمرا نے جناب وہ صاحب چلے گئے، اس کے بعد پیمرا نے ایک آرڈر، ابھی تک ریٹن تو نہیں دیکھا گیا لیکن ایک آرڈر آ گیا، اس پر میڈیا پر شور ہو گیا، باقی لوگوں نے بھی کچھ بات چیت کی ہے کہ عمران خان صاحب کا مکمل بائیکاٹ کر دیا گیا جی، میڈیا پر، الیکٹرانک میڈیا پر، پرنٹ میڈیا پر، کہ نہ ان کی شکل دکھانی ہے، نہ ان کا نام لینا ہے، نہ ان کی تصویر لگانی ہے۔ ہو سکتا ہے آنے والے دنوں میں سوشل میڈیا پر بھی کوئی اسی طرح کی جو قدغن لگا دی جائے۔ فی الوقت تک الیکٹرانک میڈیا، پرنٹ میڈیا جو حکومت یعنی وزارت اطلاعات کے نیچے آتے ہیں محکمے، ان کے اوپر جناب یہ پابندی لاگو ہو گئی ہے۔ اب اس کے بعد کیا ہوگا، یہ ہے سوال۔ کیا میڈیا سروائیو کر پائے گا؟ کیا پاکستان کی موجودہ حکومت سروائیو کر پائے گی؟ کیا جو لوگ عمران خان صاحب پر کراس لگانے والے ہیں وہ سروائیو کر پائیں گے؟ خیر وہ تو سروائیو کر جائیں گے، کیوں، انہوں نے جو کام کرنا خاموشی سے کرنا ہے جی۔ کیا میڈیا کا روزگار چلے گا؟ یہ ایک بڑا سوال ہے جی۔ آپ میری ویڈیو نہ دیکھیں، میرے اندر حوصلہ جذبہ پیدا نہیں ہوگا میں ویڈیو دوبارہ کروں۔ آپ جو بڑے بڑے اینکرز ہیں ان کا ویلاگ نہ دیکھیں، ان کو پیسہ نہ آئے، وہ اچھے سے اچھا ویلاگ نہیں بنا سکتے، یہ حقیقت بات ہے۔ آپ نے دکان ڈالی ہے، اس میں گاہک نہ آئے، آپ صبح سے لے کے شام تک بیٹھے رہیں، منہ بسور کے بیٹھے رہیں، نہ آپ چائے پی سکتے ہیں، نہ آپ کھانا کھانے کو دل کرے گا، نہ آپ کا بچوں سے بات کرنے کو دل کرے گا، آخر کار آپ ذہنی مریض ہو جائیں گے۔
پھر اس دنیا سے چلے جائیں گے جی۔ اب جو گزشتہ دور ہے جی، سن 2011 سے لے کر اب تک 2023 آ گیا، کتنے سال ہو گئے؟ یہ جو حکومت کے اندر جو اس وقت اتحادی جماعتیں ہیں نا جی، اس میں ایک بڑی جماعت جو ہے اس وقت شامل نہیں تھی، اب وہ شامل ہو گئی ہے جی۔ تو اس وقت ان کا نیریٹو تھا جی عمران خان عمران خان عمران خان۔ اس وقت میڈیا عمران خان صاحب کو سپورٹ کر رہا تھا، ان کا جناب جو تمام معاملات چل رہے تھے، ان کی وینز جاری تھی، اس کے علاوہ جناب کیمرہ مین جا رہے تھے، ان کے جناب کوریج ہو رہی تھی، جناب پروگرام ہو رہے تھے، 7 سے لے کر رات 11 بجے تک عمران خان ہوتا تھا جی۔ ان کا چورن بک رہا تھا، حکومت کے خلاف چل رہے تھے وہ۔ پھر عمران خان صاحب وزیر اعظم آ گئے، پھر کچھ حالات چینج ہونے شروع ہوئے، کچھ میڈیا مینجمنٹ کرنے کی کوشش کی، کیوں اتنے سال جو عمران خان صاحب کا رٹا لگایا میڈیا نے، اس کو توڑنے کی کوشش کی۔ کچھ میڈیا ناراض ہو گیا عمران خان صاحب سے، کیوں عمران خان صاحب وہ کام نہیں کر رہے تھے جو ان سے توقع کی جا رہی تھی، چائے پانی شورا، دال پانی، اشتہارات، یہ سارا کچھ نہیں دے دیتے۔ جب ان کے پیٹ پر لاٹ پڑی، انہوں نے کہا جی ہم آپ کی حکومت پر لات ماریں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ ایک صاحب تھے، انہوں نے کہا تھا کہ اگر ملک کے اندر مہنگائی ہوگی تو جناب، وہ اینکر صاحب تھے، انہوں نے کہا تھا کہ میں آپ کا گریبان پکڑوں گا جی۔ آج کل جو مہنگائی چل رہی ہے اس کے اوپر انہوں نے کبھی آواز بھی نہیں نکالی، نہ وزیر اعظم صاحب سے جرت کی ہے کہ جا کے ان سے کہیں کہ میں آپ کا گریبان پکڑوں گا۔ اگلے دن ان کو لگ پتہ جائے گا گریبان کس طرح پکڑتے ہیں۔ عمران خان صاحب تو بات کرتے ہیں نا، تو ان کے بعد دہشت گردی کا پرچہ ہوتا ہے، تو ان کا تو یہ تو ایکس پرائم منسٹر بھی ہے، ایک بڑی جماعت بھی ہے، لوگ اس کا پروٹیسٹ بھی کرتے ہیں۔ وہ تو ایک جس طرح اینکر عمران ریاض لاپتہ ہے، کوئی پتہ نہیں چلتا، ارشد شریف ہے وہ دنیا سے اٹھ گیا، وہ کیا ہوا کیا نہیں ہوا، سمیع ابراہیم غائب رہے، عوریہ جان مقبول غائب رہے، کچھ صابر شاکر، موہت پیرزادہ، ایسے لوگ جو ہے وہ پاکستان چھوڑ کے بھاگ گئے۔ ایاز میر صاحب کے ساتھ گاڑی کے اندر کیا ہوا، پھر اس لیے وہ آواز نہیں اٹھاتے کہ ہم آپ کا گریبان پکڑیں گے۔ اور پاکستانی قوم کا علاج بھی یہی ہے جی، جو یہ حکمران کر رہے ہیں۔ بیسیکلی وہ ایک سندھی کی مثال ہے کہ آبا آنے کے 5-6 چھتر ہڑندہ صبحانے تو پو ٹھیک آ، یعنی صبح کو 5 چھتر لگائے جائیں، شام کو 5 چھتر لگائے جائیں تو بس پھر ٹھیک ہے جی۔ تو یہ معاملات ہے جی۔ اب عمران خان صاحب، میں غلط کہہ دیتا ہوں، آج کے بعد عمران خان صاحب کی جگہ ہم اس لفظ استعمال کریں گے ٹوں۔ اب ٹوں پر پابندی لگا دی گئی ہے، تو ٹوں پر پابندی لگنے کے بعد اب مریم نواز صاحبہ تقریر کریں گی تو آئے گا جی ہم نے ٹوں کو ایسے کر دیا، ہم نے ٹوں کی وجہ سے اتنا نقصان اٹھایا۔ اب شہباز شریف صاحب تقریر کریں گے، پاکستان کی معیشت ٹوں کی وجہ سے خراب ہو گئی۔ رانا ثناء اللہ صاحب وہ تقریر کریں گے، پریس کانفرنس کریں گے، وہ کہیں گے جی کہ ہم ٹوں کو سبق سکھا دیں گے۔ اس کے علاوہ خواجہ آصف صاحب تقریر کریں گے، وہ کہیں گے جی ٹوں اس نے ہمارے ساتھ یہ کر دیا۔ پیپل پارٹی اسی طرح، مولانا فضل الرحمان صاحب اسی طرح، اور جتنی بھی جماعتیں ہیں وہ جناب جب یہ بات کریں گی تو آگے سے آئے گا ٹوں۔ پاکستان تحریک انصاف کا کوئی آدمی اب میڈیا پر نہیں جائے گا جی، کیوں؟ کچھ بھگوڑے بھاگ گئے، کچھ جناب جو باقی بچے ہوئے وہ چھپے ہوئے ہیں، تو نیریٹو نہیں بکے گا۔ یہ ساری باتیں آپ کے سامنے ہوں گی، اور جب بھی یہ کوئی حکومت کو کام کرتی ہے تو اس کا رد عمل جو ان کے خلاف ہی آتا ہے۔ اب ہوگا کیا؟ ہوگا یہ جی کہ یہ لوگ جو ہیں میڈیا والے، کل پابندی لگی ہے، کل شام سے 7 بجے سے لے کر رات 11 بجے تک کہ آپ جو الیکٹرانک میڈیا دیکھ رہے ہیں وہ پروگرام چیک کریں تو آپ کو پتہ چلے گا کہ توپوں کا رخ جو ہے وہ اب حکومت کی طرف ہونا شروع ہو گیا۔ آخر انہوں نے کوئی تو پروگرام کرنا ہے نا۔ اب کشمیر پر کریں گے تو کچھ لوگ اور ناراض ہو جائیں گے، امریکہ پہ کریں گے تو کچھ لوگ اور ناراض ہو جائیں گے، امریکہ بھی ناراض ہو جائے گا، اسرائیل پہ کریں گے کچھ لوگ اور ناراض ہو جائیں گے، اسرائیل بھی ناراض ہو جائے گا، میڈیا بند ہو جائے گا۔ بھارت پر نہیں بول سکتے جی، کشمیر پر بات نہیں کر سکتے جی، پالیسی ہماری اس وقت جو چل رہی ہے۔ یہ ساری چیزیں اب لے دے کے رہ گیا جی، سبزی، انڈے، دالیں، مرغی کا گوشت، پاکستان کی عوام، میڈیکل سٹور، تھانہ، کچہری، اور پاکستان کے خارجہ جو معاملات ہیں اس پہ، پاکستان کی اکانومی، کتنے کنٹینر کھڑے، یہ ساری چیزیں ڈسکس ہونا شروع ہو جائیں گی جی۔ اب پاکستان
کہ الیکٹرانک میڈیا پر، پرنٹ میڈیا پر، اور اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ وہ ان کا پوسٹ مارٹم کرنا شروع کر دیں گے۔ اب ہوگا کیا؟ اب انہوں نے یہ جو پابندی لگا دی، سارا کچھ کر دیا، عمران خان صاحب کا جی نیریٹو نہیں بیچنا، اس کے پیچھے اگلی تیاری کی میں بات کر رہا ہوں، یہ آپ کو میں ڈسکس کرنے کی کوشش کروں گا کہ اس کے پیچھے اب اگلی تیاری کیا ہو سکتی متوقع۔ دلوں کے حال تو اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے، فیصلے اللہ تعالیٰ کرتا ہے۔ اب انہی میں سے کوئی بندہ اٹھ کے درخواست دے گا، انہی میں سے کیوں؟ اب مریم نواز صاحبہ کی تقریر اٹھا کے دیکھ لیں، مولانا فضل الرحمان صاحب کی تقریر اٹھا کے دیکھ لیں، اپوزیشن کی 14 دن کی پریس کانفرنسز اٹھا کے دیکھ لیں، عوام کے مسائل کم، 14 ماہ میں کوئی پروجیکٹ بڑا لگا تو بتا دیں، 14 ماہ میں کوئی پاکستان کو باہر سے امداد آئی، بڑی امداد، یا پاکستان کو سرمایہ کاری آئی تو بتا دیں۔ پاکستان کے اندر 14 ماہ میں صرف یہ کیا گیا کہ عمران خان نے یہ برا کر دیا، عمران خان ٹو نے یہ کر دیا، ٹو نے وہ کر دیا، ٹو نے ہمارے ساتھ یہ ظلم کیا، ہمیں ٹو نے جیل میں بند کر دیا۔ وہ آپ نے ٹو سنی ہے نا، وہ آتی ہے، بیپ آتی ہے، تو اب اس وجہ سے ٹو نے جناب ہمیں ایسے کر دیا، تو یہ کیا چورن بیچیں گے؟ وہ پوچھیں گے جی، اب میڈیا کو ہدایت آ گئی کہ آپ نے نہ نام لینا نہ تصویر لینی، اب وہ آخر انہوں نے روزی کمانی ہے جی، وہ سوال کریں گے۔ اب معزز جو موجودہ پی ڈی ایم کی حکومت کے نمائندوں کو وہ میڈیا پر بلائیں گے، جو بڑے شوق سے تیار ہو کے نہا دھو کے ویسٹ کوٹ پہن کے آتے ہیں، وہ آگے جناب بیٹھیں گے تو اینکر صاحب آگے سے سوال کریں گے، سر وہ آپ کی وجہ سے ٹو پر پابندی لگ گئی ہے، تو ٹو کے بعد اب آپ بتائیں آپ نے 14 ماہ میں کیا کیا؟ اچھا، اب وہ کہانی شروع کریں گے تو بیچ میں سے وہ نام غائب ہو جائے گا۔ پھر یہ آڈیو لیکس اور ویڈیو لیکس والا سلسلہ ہے، اسی کے اندر جو پاکستان تحریک پاکستان یہ جو پارٹی جس کو ٹو کہتے ہیں، ٹو پارٹی، اس کے وہ جو کاریگر لوگ سافٹ ویئر کو جاننے والے ہیں، وہ ان کے الفاظ کے اندر پھر لگائیں گے جی اپنے الفاظ، ان کے ڈھونڈ کے کئی اور تقریروں سے، تو پھر ایک آڈیو لیکس بن جائے گی انہی کی آواز میں۔ یہ ہوگا جی، وہ بیچ میں سے وہ لفظ جہاں بھی پائے گی، ٹو کٹے گی، وہاں وہ لفظ لگا دیں گے جی، مثلا انڈوں کا ریٹ مہنگا ہو گیا جی، وہ اب انہوں نے تو بیان دینا نا کہ ٹو کی وجہ سے معاشی حالات خراب ہو گئے، انڈے مہنگے ہو گئے، تو وہ ٹو کی جگہ پر وہ کاٹ کر وہ لگائیں گے، اور جناب اس کے بعد معاملات ہو جائیں گے۔ بہرحال کہ جی یہ دیکھتے ہیں، انٹرنیشنل میڈیا کو آپ نہیں روک سکتے، آپ یوٹیوب کو نہیں روک سکتے، ٹویٹر کو نہیں روک سکتے، فیس بک کو نہیں روک سکتے، اس کا اپنا ٹک ٹاک کو آپ نہیں روک سکتے، بے شمار ویب سائٹ ہیں جہاں پر لوگ ٹو صاحب کا نام لیں گے، تو اب ٹو صاحب تو اپنا میسج کنوے کرتے جائیں گے، لیکن یہ سارا کچھ کیا کیوں گیا؟ یہ سارا کچھ جو میری سمجھ میں آ رہا ہے جی، یہ نیکسٹ پلان کی طرف جانے کی تیاری ہے کہ ٹو صاحب جو ہے نا، ان کے اوپر اب کوئی ایسا، یہ جو 9 مئی والا واقعہ، اس کے بعد جو یہ کورٹس بنی ہے، اس کے اندر کوشش کریں گے جی ان کو نظر بند کر دیا جائے، لمبے طریقے سے جیل میں ڈال دیا جائے، تاکہ عوام جو ہے وہ ٹون صاحب کو بھول جائے۔ اب ٹون صاحب بھولتے ہیں یا نہیں بھولتے، جو چیز دل کے اندر چلی جائے، جو دل کے اندر گھر کر جائے چیز، اس کو تو عوام نہیں بھول سکتی۔ اب اس کا رد عمل کیا ہوگا، اس پر اقوام متحدہ اور ایمنسٹی انٹرنیشنل جو ہیومن رائٹس کی تنظیمیں ہیں، انہوں نے پاکستان کو بڑا سٹرونگلی میسج بھیجا ہے۔ یہ جو عسکری عدالتیں بنائی جا رہی ہیں، اس کے اوپر انہوں نے آرٹیکل شیئر کیا، آرٹیکل 14 ہے یا 104 ہے، اس کے تحت انہوں نے کہا آپ کارروائی نہیں کر سکتے، تمام لوگوں کو جو ہے سول عدالتوں کے اندر اپنے دفاع کا موقع دیا جائے۔ کیوں؟ ان عدالتوں کے اندر تو یس اور نو ہوتی ہے، جس طرح اپنا ضیاء الحق صاحب کا ریفرینڈم تھا۔ تو یہ ساری چیزیں باہر سے بھی پریشر آ رہا ہے۔ اب اس دوران جو توڑ پھوڑ ہو رہی، جو گروپ بن رہے ہیں، اور اس کے دوران جناب ایک پارٹی نئی تشکیل دینے کی کوشش کی جا رہی ہے، جس میں رنگ برنگے یہ جو پودے پاکستان تحریک انصاف کے پرچی پڑھنے والے ہیں سارے، یہ ہم نے سیاست چھوڑ دی، وہ تو 2-3 دن بھی صبر نہیں ہوا، گھر میں وہ نکل کے آ گئے جی، بلوں سے باہر آ گئے، اور اب کوئی جہانگیر ترین صاحب کے ساتھ، کوئی جناب دوسرے اپنا علیم خان صاحب کے ساتھ جا رہا ہے جی، کوئی پاکستان پیپلز پارٹی میں کوئی 15-20 شامل ہوئے ہیں جی، فردوس اوان صاحبہ جو وہ بھی بڑی خبر ہے جی، آج کی بریکنگ نیوز، وہ بھی کل جناب اپنا جہانگیر ترین صاحب کے گروپ میں شامل ہو گئی ہیں۔
تو یہ اس طرح یہ ہوگا. لیکن اب اس کا نتیجہ کیا ہوگا جی؟ ٹو پر پابندی لگا دی گی، ٹو الیکشن نہیں لڑتا جی، اس کی پارٹی کو کالعدم قرار دے دیا جائے گا. یہ 14 بندے تو پہلے ہی موجود ہیں جی، 14 پارٹیاں. یہ ٹو کی پارٹی کے جو تھے یہ اور مزید بوجھ بن جائے گا ان کے اوپر، ان کی روزی پر لات پڑنی شروع ہو جائے گی. اب یہ ساری چیزیں اگر کیلکولیٹ کی جائیں تو جنہوں نے ٹو پر پابندی لگائی ہے کیا وہ پیسے لے آئیں گے؟ کیا یہ حکومت جو 14 ماہ کے اندر کہیں سے پیسے لے کر نہیں آ سکی یہ پیسے لے آئے گی؟ کیا جن ملکوں نے ٹو کو نکالا اور اس کے بعد ان کو گھسیٹتے آ رہے ہیں کہ آج پیسے دیتے ہیں صبح دیتے ہیں، کیا وہ اپنے مقاصد پورے ہونے تک ان کو پیسے دے دیں گے؟ یہ سوال میں آپ کی طرف چھوڑے جا رہا ہوں. پاکستان نے جی ٹو صاحب حکومت سے مطلب کہ سب ہٹ گئے. دنیا کا کارواں ایسا ہے جو چلتا رہتا ہے، گاڑی چلتی رہتی ہے، رکتی تو نہیں ہے. انسان آتا ہے، مر جاتا ہے، چلا جاتا ہے. ٹو صاحب کے پیچھے کون سا بچے ہیں جی جو ان کو سنبھالیں گے؟ وہ تو باہر بیٹھے ہوئے ہیں، انہوں نے نہ سیاست میں آنا نہ ان کو ضرورت ہے اس گند میں پڑنے کی. تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے جی کہ ہمارے لیے کتنے گڑھے ہیں جو ہمارے لیے کھودے گئے ہیں، کتنی عوام اس کے اندر دفن ہوگی، کتنی مہنگائی ہوگی، کتنے بچے سکولوں سے فارغ ہوں گے، کتنے ذمہ دار اپنی زمینیں بیچ کے اپنی بچوں کی شادیاں کر دیں گے یا بچے کو بیرون ملک بھیج دیں گے، اس کے بعد وہ فاقوں کا شکار ہو جائیں گے. کتنے مریض دوائی نہ ملنے کی وجہ سے اس دنیا سے چلے جائیں گے، کتنی مائیں اپنے بچوں کو پیٹ نہ پالنے کی وجہ سے وہ خودکشیاں کریں گی، باپ کریں گے. وہ کل حسن نثار صاحب ایک واقعہ بتا رہے تھے کہ ایک آدمی نے غربت کی وجہ سے خودکشی کی تو اس کے چھوٹے چھوٹے 3 بچے وہ کہہ رہے تھے ابا تو اٹھ جا اسی روٹی نہیں مانگ دے. یہ بات سوچنے والی اور سمجھنے والی ہے. کیا ٹو کو مائنس کرنے سے آپ کو کوئی ملک پیسہ دے دے گا؟ کیا آپ جو کھیل رہے ہیں پاکستان کے اندر وہ آپ کو آنے والے وقت کے اندر آپ کو تحفظ فراہم کر دے گا؟ یہ جو نفرت کے بیج بوئے جا رہے ہیں، اب یہ کیا 1 سال 2 سال 3 سال 10 سال 20 سال یا زندگی کا پتہ نہیں ٹو صاحب کتنی زندگی ان کی، کیا تخت ان کے مقدر میں لکھا ہے یا نہیں لکھا. لیکن یہ جو جنریشن ہے جس کے ساتھ جبر ہوا، تشدد ہوا، ظلم ہوا، کیا وہ بھول جائے گی سارا کچھ؟ یہ بہت سارے سوالات ہیں. انٹرنیشنل لیول پر امریکہ اب زور ڈال رہا جی کہ 2023 تک الیکشن کروانے چاہیے. اس کی وجہ جو بائیڈن صاحب پر بھی سختی طاری ہو چکی ہے جی. ٹرمپ صاحب کے آتے ہی سارا نقشہ چینج ہو جانا ہے. اب جو بائیڈن صاحب کے لاڈلے ہیں ہوا انہی کی برائی جا رہی ہے جی کہ وہ جو منظور وسان صاحب خواب دیکھ رہے ہیں، زرداری صاحب اپنے بیٹے کو وزیر اعظم بنتا ہوا دیکھ رہے ہیں، اور لوگ جو ہیں وہ بڑی بیٹا ان کا نگران وزیر اعلیٰ، KPK کے اندر ان کا اتحادی، اب جناب کشمیر کے اندر ان کی حکومت، گلگت بلتستان کے جو سپیکر ہیں انہوں نے آج استعفیٰ دے دیا. اس کے بعد اگلی باری جو ہے ان کے وزیر اعلیٰ صاحب کی ہے، ادھر بھی پیپل پارٹی کی حکومت بن جائے گی. یعنی اگر کڑیوں کو کڑیوں سے ملایا جائے تو آنے والا وقت پیپل پارٹی کے لیے آسانیاں پیدا ہو رہی ہیں. کیوں؟ بڑی سرکار کے لاڈلے ہیں نا، جب سے وزیر خارجہ بنے جب سے تو امریکہ بیٹھے ہوئے ہیں. یہ ساری چیزیں اگر آپ کیلکولیٹ کریں، پاکستان مسلم لیگ کا دیوالیہ نکل گیا، عمران اپنا ٹو صاحب کا دیوالیہ نکال دیا گیا، ان کو جیل میں ڈال دیا جائے گا. کیا پیپل پارٹی یہ سارا نظام چلا لے گی، پیسہ لے آئے گی؟ پیپل پارٹی کے لیڈران کے متعلق جو دنیا کے اصول اور قواعد جو کتابیں لکھی ہوئی ہیں، کیا لوگ اس خطے کے لوگ جس میں چائنا، افغانستان، ایران، اس کے علاوہ سعودی عربیہ، دبئی سے تو شاید تھوڑے بہت مل جائیں، قطر سے مل جائیں، IMF میں نہیں کہہ سکتا جی کو دے دے یا نہ دے دے. کیوں؟ حالات کس طرف ملک کے جائیں گے یہ آنے والا وقت بتائے گا. جب سب نظام الٹ پلٹ ہو جائیں گے، معاشی نظام پاکستان کا درم برم ہو گیا، ڈالر بے قابو ہو گیا، تو پاکستان کو کون سنبھالا دے گا؟ پاکستان کو بچائے گا؟ یہ اللہ جانتا ہے یا جاننے والے جانیں گے.